بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک حدیث پاک جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کے تھوڑے تھوڑے حصے روزانہ ان پر گفتگو کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ سماعت بھی کرتے ہوں گے اور بالیقین آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور ہوتا ہوگا۔ تو حدیث پاک مدینہ شریف کی محبت کے حوالے سے، مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے تجارت کے اندر برکت کے حوالے سے اور مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے صحت بخش زندگی گزارنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک نبوی دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی مکہ سے بھی زیادہ محبت عطا فرما مدینہ شریف کے ساتھ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے موافق کر دے، یعنی صحت بخش بنا دے، اس کے مد اور سع میں، یعنی اس کے تجارتی پیمانوں میں اے اللہ تو ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اور آخر میں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس کا بخار کہیں اور منتقل کر دے، اور پھر جگہ بھی ارشاد فرما دی کہ اے اللہ اس کو مقام جحفہ میں بھیج دے، مقام جحفہ میں اس کو منتقل کر دے۔ تو آج اس حدیث مبارکہ کے، اس دعائے نبوی کے اس آخری دعا جو ہے، دعا کا جو آخری حصہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے کہ اے اللہ اس کے بخار کو کہیں اور منتقل کر دے اور اسے مقام جحفہ کے اندر بھیج دے۔ یہ مقام جحفہ، جب آپ مکہ سے مدینہ شریف جاتے ہیں تو دو رستے ہیں مکہ سے مدینہ شریف جانے کے لیے، ایک میدان بدر کے قریب سے ہو کر کے گزرتا ہے اور دوسرا بھی انہوں نے ساحلی رستہ بنایا ہے جس کو غالباً ہائی وے 5 کہا جاتا ہے، یا نیا رستہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، جو سمندر کے قریب قریب سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ تو جب اس نئے رستے سے گزریں تو یہ مقام جحفہ رستے میں پڑتا ہے، اور آج کل یہ مقام جحفہ جو ہے یہ بالکل غیر آباد ہے، اور اس کے قریب ترین ایک مقام ہے رابغ۔ یہ میقات بھی ہے ملک شام سے آنے والوں کے لیے، یا جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ میقات ہے کہ وہ یہاں سے آ کر کے احرام باندھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مقام جحفہ میں یہودی رہا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بخار کو یہودیوں کی طرف منتقل کر دے، یعنی کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، بد مذہبوں کے لیے بد دعا کرنا، ان کے لیے لعنت کرنا، ان کے لیے بیماری کی دعا کرنا، ان کے لیے نحوست کی دعا کرنا، ان کے لیے اس بات کی دعا کرنا کہ اللہ ان کو وباؤں میں لے لے، وباؤں کے اندر لپیٹ لے، یہ سب جائز ہے، مستحسن ہے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات جو اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں اشارتاً کی تھی کہ ہمارے جو پاکستانی عمرہ کروانے والے جو ایجنٹ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ 20 دن کا پیکج رکھتے ہیں، 21 دن کا پیکج رکھتے ہیں۔ اس میں پہلے 5 دن مکہ شریف حاضری ہوتی ہے، پھر 10 دن مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے یا 8 دن ہوتی ہے، اور پھر 5 دن مکہ شریف حاضری ہوتی ہے۔ ترتیب مختلف ہو سکتی ہے، میں نے ایک اندازہ بیان کر دیا۔ تو اکثر جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں، حرمین شریفین کے جو زائر ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں زیارت کر کے تو ان کی زبانوں سے ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم جب یہاں سے مکہ شریف گئے تو بالکل ٹھیک تھے، تندرست و توانا تھے، جب مدینہ شریف آئے تو تھوڑا بخار ہو گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مدینہ شریف کی ہوا کو ہمارے لیے موافق کر دے، ہمارے لیے صحت بخش بنا دے،
اس کے بخار کو کہیں اور منتقل کر دے، مقام جحفہ میں منتقل کر دے۔ لیکن جب یہاں سے ہمارے عمرہ زائرین جاتے ہیں تو وہ اکثر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف میں جا کر کے بیمار ہو گئے۔ تو اس کی ایک توجیہ یہ ذکر کر دی تھی کہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھنے والے علماء خصوصاً اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ جب پاکستانی یا کوئی بھی شخص گناہوں سے لتھڑا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عمرہ شریف کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں پہنچتا ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے قریب پہنچتا ہے، تو چونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اللہ رب العزت اس بندے کو مکمل طور پر اپنی رحمت کے اندر لے لیتا ہے اور اس کو مختصر بخار کے اندر مبتلا کر کے اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ بخار، بیماری، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکالیف، غم، یہ سب کے سب جو ہیں یہ گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اس میں ایک دوسری بات اور دوسری وجہ، یہ پہلی وجہ ذکر کر دی تھی، دوسری وجہ یہ کہ یہ جو نیا رستہ ہے مکہ سے مدینہ شریف آنے کے لیے، یہ مقام جحفہ سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر دوری سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اے اللہ بخار کو مقام جحفہ کے اندر مبتلا کر دے، تو جب ہم وہاں سے ہو کر کے گزریں گے، اس آب و ہوا سے گزریں گے، تو بالیقین بخار آ جائے گا، کیونکہ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ مقام جحفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد جو بندہ بھی وہاں جاتا اس کو وبائیں لپیٹ لیا کرتی، اس کو بیماریاں اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی۔ تو لوگوں نے وہاں رہائش اختیار کرنا چھوڑ دی۔ اس وقت وہاں یہودی تھے، وہ بھی وہاں سے چلے گئے، اور آج اس دور کے اندر مقام جحفہ جو ہے یہ بالکل غیر آباد اور ویران جگہ ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں، کہنے والے یہی کہتے ہیں۔ اور اس کے قریب 15-20 کلومیٹر کے ایریا میں رابغ ایک جگہ ہے جو آباد بھی ہے، وہ میقات بھی ہے، لوگ وہاں پر آ کر کے احرام بھی باندھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، یہ ویسے ایک وجہ ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ جیسے پچھلے محدثین بیان کرتے آئے کہ جب لوگ مقام جحفہ میں جاتے تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا کہ اے اللہ بخار کو مقام جحفہ میں منتقل کر دے، تو ساری وبائیں، ساری بیماریاں مقام جحفہ کے اندر منتقل ہو گئیں، اور جب اب وہاں کوئی جاتا، سکونت اختیار کرتا یا رہتا یا رکتا، تو اس کو بیماریاں اپنی لپیٹ میں لے لیتی کیونکہ وہاں پر منتقل ہو چکی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب مکہ سے زائرین جو ہیں وہ مدینہ شریف آ رہے ہوتے ہیں اور اس رستے سے گزرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے بخار کے اندر مبتلا ہو جاتے ہوں، اور جب مدینہ شریف میں آتے ہیں تو 1-2 دن کے اندر اندر سارا بخار چھٹ جاتا ہے، ساری بیماری دور ہو جاتی ہے، کیونکہ مدینہ شریف کی جو ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت نے صحت بخش بنا دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے موافق بنا دیا ہے کہ آپ کسی بھی خطے سے اٹھ کر کے آ جائیں مدینہ شریف میں، بیمار بھی اگر آپ ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے گا۔ یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس خطے کی آب و ہوا کو، مدینہ شریف کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا، تو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے وہ شرف قبول کو پہنچ چکی بالیقین، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو جب بھی بندہ سفر کر کے آئے، تھکاوٹ کی وجہ سے تھکا ہوا ہو، بخار کے اندر مبتلا ہو جائے، تو مدینہ شریف آتے ہی وہ بندہ بخار ہونے کے باوجود 1-2 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی جب وہاں گیا، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، حاضری کی، اور بار بار اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے،
تو مجھے بھی بخار ہوا تو میرے ساتھ جو دوست تھے وہ کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت بہت جلد صحت عطا فرما دے گا، کیونکہ مدینہ شریف کی ہوا میں اللہ رب العزت نے صحت رکھی ہے۔ مدینے دی مٹی ایک خاک شفا، اللہ 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 رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعائے خاص سے خاص حصہ عطا فرمائے۔ آج ہماری یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، اور دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ شدت والی مدینہ شریف کے ساتھ محبت عطا فرما۔ اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، اس کے مد اور سا میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اللہ اس کے بخار کو کہیں اور منتقل کر دے، اور اے اللہ اسے مقام جحفہ کے اندر مبتلا کر دے۔ تو اللہ رب العزت جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو بخار کے اندر مبتلا کر کے پھر فوراً صحت عطا فرما کر کے اپنے محبوب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت اور برکت بھری دعا کا نظارہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہوں۔ اب اس ساری حدیث پاک میں ایک بڑی اہم اور خاص بات ہے، اور بڑی ہی خاص بات ہے، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو بیان میں اس کو ذکر ہوگا۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر دعاؤں سے خاص حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔